سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سن 1891 میں امت مسلمہ کی ہدایت اور ان کی اصلاح کی غرض سے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی۔ آپ فرماتے ہیں، اس جلسہ کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، اس کی بنیادی اینٹ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو ان قریب اس میں آ ملیں گی۔ جلسہ سالانہ قادیان کے قیام کی اصل غرض بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقات سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالی کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ ان عظیم روحانی مقاصد کے پیش نظر 1891 سے لے کر آج تک جلسہ سالانہ کا انعقاد بڑی کامیابی کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسجد اقصی قادیان سے شروع ہونے والا جلسہ جس میں شرکاء کی تعداد صرف 75 تھی، آج MTA کی برکت سے کروڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی منظوری سے امسال جلسہ سالانہ قادیان مورخہ 26، 27، 28 دسمبر کی تاریخوں میں اپنی روایتی شان و شوکت سے منعقد ہوا۔ اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، حمد و ثنا اسی کو۔ اس جلسہ سالانہ میں ہندوستان کے علاوہ دور دراز کے ممالک سے لوگ شرکت کے لیے پہنچے۔ ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ 3 4 4 دن کے طویل سفر کی صعوبتیں اٹھا کر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد مبارک کی تعمیل میں اس جلسہ سالانہ میں شرکت کی خالص روحانی نیت لے کر پہنچے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آنے کی توفیق دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ آؤں گا، لیکن جب میں سب کو چھوڑنے گیا جلسے پہ تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ امام مسیح اور مہدی نے جو جلسہ قائم کیا اس میں جانا میرا فرض ہے، اور اسی وقت میں نے گیا اور اپنا ٹکٹ کٹایا، اور الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ کے احسان کے ساتھ سفر بہت اچھا تھا، کوئی تکلیف نہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم سرزمین قادیان پہ آ گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مصور احمد ہے، میں یادگیر کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں، جماعت احمدیہ یادگیر کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جلسہ سالانہ قادیان 2011 میں آنے کی اللہ نے سعادت نصیب عطا فرمائی، اور ہمارا جو سفر یادگیر سے شروع ہوا ہے وہ 3 دن اور 3 رات کا سفر رہا ہے، اور بہترین اللہ تعالیٰ کے ہم جو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے میں آنے والوں کے لیے جو دعائیں کی ہیں، ہم اس سفر میں ہم اس نظارے سے فیضیاب ہوتے چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ مقدس اس زمین میں ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور جلسے سے جو بھی علماء کی یہاں تقاریر ہوا کریں گی اس کو بغور سنتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے، احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے، یہ دن چڑھا مبارک
مقصود جس میں پائے یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی حمد و ثنا اسی کو مہماں جو کر کے الفت آئے بسد محبت مہماں جو کر کے الفت آئے بسد محبت دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی حمد و ثنا اسی کو۔ ناظرین کرام، قادیان میں جلسہ سالانہ میں شاملین کو علاوہ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے شاعر اللہ کی زیارت کی توفیق بھی ملتی ہے۔ امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری اور دعا کے خصوصی مواقع ملتے ہیں۔ اسی طرح بیت الدعا، بیت الفکر و دیگر مبارک و مقدس مقامات میں نمازوں، نوافل اور دعاؤں کی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے احباب نے اپنے اکثر اوقات کو انہی مقامات میں دعائیں کرتے ہوئے گزارا۔ چنانچہ دیر رات تک بیت الدعا میں دعا کا موقع حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگتی رہیں۔ اسی طرح باجماعت نماز تہجد و دیگر نمازوں کے قیام کے لیے لوگ دور دور کی قیام گاہوں سے آتے رہے۔ حمد و ثنا اسی کو۔ جی مت لگاؤ اس سے دل کو چھڑاؤ اس سے، جی مت لگاؤ اس سے دل کو چھڑاؤ اس سے، رغبت ہٹاؤ اس سے بس دور جاؤ اس سے، یارو یہ اژدہا ہے جان کو بچاؤ اس سے، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی حمد و ثنا اسی کو، جو ذات جاودانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، حمد و ثنا اسی کو، جو ذات جاودانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، حمد و ثنا اسی کو۔ السلام علیکم۔ خاکسار مظفر احمد کیرلا کنور سے آ رہا ہے۔ خاکسار یہاں بیت الدعا کی لائن میں رکھا ہے۔ یہاں جو بیت الدعا حضرت مسیح علیہ السلام کی جو دعا کی جو مین سینٹر اسی کے لیے ہم لوگ خاص کیرلا سے یہاں آتے ہی ہیں، اسی لیے جلسہ سالانہ میں یہ دعا کرنے کے لیے جماعت کے لیے، ہمارے پاکستان کے احمدی بھائیوں کے لیے، حضور کی صحت و عافیت کے لیے۔ جی، میرا نام فرحت اللہ شاد ہے
اور بیسیکلی روا سے تعلق ہے. ابھی بیت الدعا میں جانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی لجنا کا ٹائم چل رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اوپر جائیں گے دعا کے لیے. قادیان کا جو ماحول ہے وہ بہت اچھا، اور جو ہمارے والد کہتے رہے بزرگ ہمارے، تو وہ اب احساس ہوتا ہے ہمیں یہاں آ کے. اور باقی یہاں جو ہے بیت الدعا، مسجد مبارک اور مسجد صاحب بہت مزہ آتا ہے. اور جو روا میں جلسے ہوتے تھے ان کی یاد پھر ایک دفعہ تازہ ہو جاتی ہے. سامعین کرام، جلسہ سالانہ کے انتظامات بہت پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں اور مہمانوں کے قیام و طعام کے انتظامات اور جلسہ گاہ کی تیاری کے سلسلہ میں انتظامات کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے لنگر خانے جاری کیے جاتے ہیں. چنانچہ ان سال مہمانوں کے طعام کے لیے 2 لنگر خانے جاری کیے گئے، جن میں 10-10 ہزار لوگوں کے کھانے کی تیاری کا انتظام موجود تھا. یہ مہمانوں کے لیے، ان کے رہنے کے لیے تقریباً 35 کے قریب نظامتیں ہیں اور 25 سے زیادہ مہمان نواز مقرر ہیں. اور جو والنٹیئر اس وقت ڈیوٹی پہ لگے ہیں وہ تقریباً 2000 کے قریب ہیں. 2 لنگر خانے ان کو چلانے کے لیے 2 لنگر خانے بنائے گئے ہیں. پہلے تو یہاں پر 5 یا 6 لنگر خانوں کا انتظام ہے. اگر مہمان اس سے زیادہ آ جائیں تو 6 لنگر خانے بھی چلانے کے لیے یہاں پر انتظام موجود ہے. ان 2 لنگر خانوں میں 10-10 ہزار کے مطابق وہاں پر کھانا تیار کیا جا رہا ہے 10-10 ہزار مہمانوں کے لیے. قادیان میں رہائش کے انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہو گئے ہیں. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دور سعید میں گزشتہ چند سالوں میں کئی جدید عمارتوں اور گیسٹ ہاؤسز کا قیام ہوا ہے. ان گیسٹ ہاؤسز کے قیام سے مہمانان کرام کو بہت سہولت ہوئی. چنانچہ سب سے بڑی قیام گاہ سرائے طاہر کے طور پر تھی. اس کے علاوہ دارالضیافت و دیگر گیسٹ ہاؤسز میں بھی مہمانان کرام کی رہائش تھی. جلسہ سالانہ میں ایک اہم شعبہ خدمت خلق کا ہے، جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف انتظامات کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جہت سے انتظامات بہت بہتر کیے گئے ہیں. چنانچہ خدمت خلق کے تحت قائم شعبہ رجسٹریشن میں امسال بیرون ممالک سے آنے والے مہمانان کرام کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت دی گئی، جس سے ان کو قادیان آ کر کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا. اس کے علاوہ تمام مہمانان کرام کو سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خصوصی ہدایت کے مطابق فوٹو آئی ڈی کارڈز جاری کیے گئے اور ہر چیک پوسٹ پر باقاعدہ بارکوڈ چیکنگ اور فرسکنگ کے بعد لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی. اس جلسے میں شعبہ خدمت خلق کے تحت 32 شعبہ جات کام کر رہے ہیں اور ہندوستان کے 22 صوبہ جات سے 1000 خدام رضاکاران خدمت کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ سب رضاکاران رات دن 24 گھنٹے جو ہے وہ خدمت بجا لا رہے ہیں. دارالمسیح اور بہشتی مقبرہ کے اندرونی حصوں میں اور بیرونی حصوں میں خدام رات دن 24 گھنٹے نہایت مستعدی کے ساتھ جو ہے چوکسی کے ساتھ جو ہے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. اور اسی طرح سے جلسہ گاہ مردانہ کے اندرونی حصوں میں بیرونی حصوں میں اور جلسہ گاہ زنانہ کے بیرونی حصوں میں بھی خدام جو ہے وہ رات دن ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. اور سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ اس وقت ہم جلسہ گاہ میں لگائے ہوئے ہیں. اندرونی حصوں کو بھی کور کیا جا رہا ہے اور تمام بیرونی حصوں کو بھی کور کیا جا رہا ہے، اسٹیج کو بھی کور کیا جا رہا ہے. اور سی سی ٹی وی اس بار ہم یہ سی سی ٹی وی کیمروں کا جو نظام ہے بڑی بڑی قیامگاہوں میں بھی لگائے جو ہے جاری کیا ہے. سرائے طاہر میں جو ہے وہ 5000 کے قریب مہمان ٹھہر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. سرائے وسیم میں بھی لگے ہوئے ہیں، دارالمسی کے ایریا میں بھی یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور خدام 24 گھنٹے جو ہے وہ جو ہے اسکرین پر جو ہے وہ ان کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ناظرین کرام، یوں تو دنیا بھر کے ممالک میں جلسے منعقد ہوتے ہیں،
لیکن قادیان کے جلسے کی اپنی خصوصیت ہے۔ 120 سال سے یہ جلسہ سالانہ اپنی روایتی شان سے منعقد ہو رہا ہے۔ محلہ احمدیہ میں ہی واقع احمدیہ گراؤنڈ میں جلسہ گاہ تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موسم بہت خوشگوار رہا اور دھوپ کھلی رہی۔ احباب نے بڑے ہی اطمینان اور نظم و ضبط کے ساتھ جلسہ کے تینوں دن کی تقاریر سنی۔ اس جلسہ میں اس مرتبہ کل 8 زبانوں کے رواں ترجمے کا انتظام بھی موجود تھا۔ تو پلٹ دو خیرام شام و سحر، حساب خرچ تو بے اعتبار دیکھو پڑے ہیں ماند ذرا کچھ بچار کر دیکھو۔ 23 تاریخ سے لے کے 1 جنوری سن 2012 تک باقاعدہ نماز تہجد کا انتظام ہے اور درس کا انتظام ہے، درس القرآن، درس الحدیث وغیرہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باجماعت نمازیں ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور پھر ٹھیک 10 بجے روزانہ صبح جلسہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہے جلسے کا وہ ظہر عصر کی نماز کے بعد 2:15 بجے شروع ہوتا ہے۔ اس مرتبہ اس جلسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 زبانوں میں تقاریر کے اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا جو خطاب لندن سے بذریعہ MTN نشر ہوگا اس کے ترجمے کا انتظام کیا گیا ہے، جن میں 3 تو غیر ملکی زبانیں ہیں، جن میں انگلش اور انڈونیشین اور رشین زبان، اور 5 ہماری ہندوستان کی زبانیں ہیں، جن میں تیلگو، کنڑ اور ملیالم اور تامل، اسی طرح ایک 5ویں بنگلہ زبان یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سب رواں ترجمہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور بہت ہی کوآپریشن مل رہا ہے۔ سب شعبے بڑی اچھے رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام کر رہے ہیں، حضور کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کل ہمارے جلسہ گاہ میں جو غیر مسلم معززین تشریف لائے ان میں سردار پرتاپ سنگھ باجوہ جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں قادیان حلقہ سے، اور ان کے بھائی، اسی طرح بدھ دھرم کے بہت بڑے اسکالر، اور چنڈی گڑھ سے بعض حکومت کے اعلیٰ عہدیداران یہاں تشریف لائے اور جلسہ گاہ میں ہمارے ساتھ شامل رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلسہ بہت ہی خیر و خوبی سے چل رہا ہے۔ موسم بہت سازگار ہے، بہت اچھی دھوپ کھلی ہوئی ہے، اور یہ ہم لوگ اس کا بھی لطف اٹھا رہے ہیں۔ لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ مرد و زن پیر و جوان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقاں۔ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں۔ اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ وسلام
Allahu khairun amma yushrikun. یہ محض خدا تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں جلسہ سالانہ کے بابرکت ایام آئے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. تمام مذاہب کا بنیادی عقیدہ ہستی باری تعالیٰ پر مبنی ہے، یعنی ہر مذہب کی بنیادی تعلیم اس کائنات عالم کا خالق و مالک اور پالنہار وحدہ لا شریک لہ خدا پر ایمان اور یقین پر مشتمل ہے. دنیا میں جتنے بھی مامورین و مرسلین خدا تعالیٰ کی طرف سے مختلف زمانوں اور مکانوں میں مبعوث ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ کی ہستی پر گواہی دیتے آئے ہیں. کانا خلق القرآن. اگر تم اپنے آقا و مطاع سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھ لو. قرآن مجید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر صحیح طور پر مکمل طور پر روشنی ڈالتا ہے. خدمت دین و انسانیت کے لیے اپنے محبوب ترین اموال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی دینی فرائض کا ایک اہم حصہ قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے کم و بیش 20 مقامات پر مسلمانوں کو اعمال صالحہ بجا لانے کی تلقین کے ضمن میں قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کو لازم پکڑنے کی یکجائی تاکید فرمائی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی یادوں کو دہرانا شروع کیا، یہاں تک کہ ان دونوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. خدمت خلق اور ہمدردی کے سینکڑوں واقعات آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. بیواؤں، محتاجوں اور مجاہدین کے گھر جا جا کر ان کے لیے سودا سلف لاتے ہیں کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. یعنی مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف رسمی طور پر رہ جائے گا. یعنی لوگ اس کے علم اور معرفت سے بے بہرہ ہو جائیں گے. فرمایا ہمارے ہاں تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں، ہاں استغفار بہت کیا کریں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بہت یاد کر کے آپ پر کثرت سے درود بھیجا کریں. بس یہی وظیفہ ہے. تھے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے. My name is Nurim. My family name is Taybek. I come from Kazakhstan. By the grace of God, this year there's a first delegation, proper delegation ever from former Soviet Union to Jalsa Qadian. Previously only individuals visited or just married couples, but this time, for the first time in the Jamaat's history, 9 people delegation came from former Soviet Union to Jalsa Qadian. So our experience is most wonderful. Jalsa Qadian proves to be a spiritual source for the souls which were yearning for salvation and for development. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zafir Mahmud Ahmad Ponto and I'm from Bandung, Indonesia, and this is my first Jalsa in Qadian, although my almarhum father was studied here in Qadian in 1932, but this is my first Jalsa, and I'm very excited to know that my father was studying over here, and in fact his tomb is also over here in Bahishti Maqbara, and I'm happy to be here. جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر
کثرت کے ساتھ غیر مسلم معززین بھی شرکت کرتے ہیں، اور اس طرح سے جلسہ سالانہ قادیان مختلف قوموں میں آپسی صلح و آشتی کے قیام کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ ان سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان بھر کے مختلف علاقوں سے مختلف مذاہب کے لیڈر صاحبان پہنچے اور اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا۔ مختلف علاقوں سے قادیان تک کا طویل سفر اختیار کر کے آنا یقیناً ان سب کے وسعت قلبی کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ جو دھرماولمبی ہو، جو سمپردائے بھی مانیں گے، سب آپ ایک ہی لکشیہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ہی جو پرم پتا بھگوان اللہ گاڈ جو کہتے ہیں سب آپ کے اپنا کی جو اچت رستہ کے مادھیم میں آپ کے لے چلتے ہیں۔ پرمیشور جیسے ہمیں پیار کرتا ہے، جیسے کہ روشنی سب کو دیتا ہے، جو دھرمی ہے اس کو دیتا ہے، جو دشٹ ہے اس کو بھی دیتا ہے، خدا کبھی بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا ہے۔ تو ہم کیوں ایک دوسرے سے ہم الگ رہنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں سے اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں؟ اس بہت ہی خوشی دے موقع تے میں ہزاراں دی تعداد دے وچ پنجاب دے وچوں ہندوستان دے وکھ وکھ صوبیاں وچوں وشیش طور تے ساڈے قریبی پاکستان دے وچوں تے بہت سارے ہور دیشاں وچوں آئے ہوئے جماعت احمدیہ دے سارے ہی پراواں نوں بھیناں نوں میں جی آیا آخنا قادیاں والوں۔ اج ساڈے سارے واسطے بہت ہی خوشی دا موقع ہے کہ اج جڑا سالانہ جلسہ جہدے وچ اسی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ 120واں جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 120واں جلسہ سالانہ قادیان میں آج کل منایا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس عظیم الشان غرض و غائد کے پیش نظر اس جلسے کی اللہ تعالیٰ کے منشا اور حکم سے بنیاد ڈالی تھی کہ تا احباب جماعت اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قادیان دارالمان میں مرکزہ سلسلہ میں 3 دن کے لیے آئیں اور آ کر یہاں پر قال اللہ اور قال رسول ربانی باتوں کو سنیں اور سنائیں اور پھر دعائیں اور ذکر الہی ہو اور اس طرح دنیا کی محبت سرد ہو اور آخرت کی طرف توجہ ہو۔ یہ دراصل بنیادی غرض ہے جس کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسہ سالانہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے دیکھ کر کہ 5:15 بجے نماز تہجد باجماعت شروع ہوتی ہے مسجد اقصیٰ میں اور مسجد مبارک میں مستورات پڑھ رہی ہیں اور 3:30-4 بجے سے لائنیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہر ایک کا جو رجسٹریشن کارڈ ہے بار کوڈ کے ذریعے سے چیک کر کے اندر چھوڑا جاتا ہے، تو لمبی سے لمبی جو ہے وہ لائنیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ عورتوں کی بھی اتنی سخت سردی میں 3:30-4 بجے عورتیں اور مرد بوڑھے ضعیف وہ سب نمازوں کے لیے جو ہے قطار در قطار وہ آ رہے ہیں، تو جو نمازیں اور ذکر الہی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک عجیب روحانی ماحول ہے، ایک عجیب روحانی نظارہ ہے جو دنیا کے کسی پردے پر کسی اجتماع میں ایسا نہیں دیکھنے میں آتا ہوگا کہ اس قدر جو ہے وہ گریہ بزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے بندے دعائیں کر رہے ہیں اور نیکی اور تقوی کی باتیں ہو رہی ہیں، اخلاق کو بہتر بنانے کے درس چل رہے ہیں اور پھر دنیا میں امن اور شانتی اور آپسی اخوت محبت کو بڑھاوا دینے کی اور امن عالم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو ساری دنیا میں امن قائم کرنے کا ضامن ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے سال بسال بڑھتا چلا جائے گا اور پیارے آقا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی قیادت اور رہنمائی میں یہ سلسلہ دن بدن ترقی کرے گا اور جو اغراض و مقاصد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے مقرر فرمائے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی پورے ہوتے رہیں گے۔ قادیان جلسہ سالانہ کی روح رواں سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا وہ خطاب ہوتا ہے جو سیدنا حضور انور لندن سے خاص طور پر قادیان کے جلسہ سالانہ کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ حضور انور کا یہ خطاب بذریعہ MTA لائیو دیکھا اور سنا گیا اور اس موقع پر قادیان کے جلسہ کے مناظر بھی لائیو MTA پر نشر کیے گئے۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اختتامی دعا سے اس جلسے کا اختتام ہوا۔
امسال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیان میں سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی منظوری سے ایک خوبصورت قرآن نمائش کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جلسہ سالانہ کی مناسبت سے اس کا افتتاح بہت فائدہ مند ہوا اور کثرت سے لوگوں نے اس نمائش کو دیکھا اور قرآن مجید کی خوبصورت اور رہنما تعلیمات جسے بڑے ہی دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے سے استفادہ کیا۔ اس موقع پر مختلف غیر مسلم دوستوں نے بھی اس نمائش سے استفادہ کیا۔ قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر ماد رکھنا، پاس اپنے ذات رکھنا، ایک سیر ہے پیارے، صدق و صداد رکھنا، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی۔ ناظرین کرام، جلسہ سالانہ قادیان کے یہ مبارک ایام نزول برکات سماوی کے ایام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کے حق میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائے، جس میں حضور فرماتے ہیں: ہر یک صاحب جو اس للہ جلسہ کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔